سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام۔ نہیں، کل سوشل میڈیا پہ ایک آڈیو کی آواز میرے کان میں گونجی اور پھر میں نے وہ سنی، 1 منٹ چند سیکنڈ کی تھی۔ یہ جب میں نے چیک کیا تو جماعت احمدیہ کے چوتھے خلیفہ، جو چوتھے سربراہ تھے، انہوں نے کئی سال پہلے، اب یہ تو نہیں تصدیق ہوئی کہ کتنے سال پہلے یہ بتا دیا تھا، مگر جو الفاظ تھے وہ میں نے سوچا کہ پروگرام میں شامل کریں، اسی پہ بات چیت کرتے ہیں۔ جی، سعودی عربیہ جس کی عالم اسلام سے غداریاں ایک تاریخی نوعیت رکھتی ہیں، اس کا آغاز ہی غداری کے نتیجے میں ہوا، اس کا قیام ہی غداری کے نتیجے میں ہوا، مسلسل انگریزی حکومت کا نمائندہ رہا یا امریکن مفاد کا نمائندہ رہا، اور اسلام کے دو مقدس ترین شہروں پر قابض ہونے کی وجہ سے ایک مذہب کا ایک جھوٹا سا دکھاوے کا لبادہ پہنے رکھا، جس کے نتیجے میں بہت سی مسلمان مملکتیں اس بدنصیب ملک کے روب میں آئیں اور محض اس لیے اس سے محبت کرتی رہیں اور پیار کا تعلق رکھتی رہیں، اسے وہ مکے اور مدینے کا یا دوسرے لفظوں میں محمد رسول اللہ اور خدا کا نمائندہ سمجھتی تھی۔ اس ضمن میں بارہا میں نے بعض مسلمان ریاستوں کے نمائندوں کو سمجھانے کی کوشش کی، تم بڑے دھوکے میں مبتلا ہو، میں سعودی عرب کی تاریخ کو اچھی طرح جانتا ہوں، وہابیت کی تاریخ سے خوب واقف ہوں، تم یہ سمجھتے ہو کہ مکے اور مدینے کے مناروں سے جو آوازیں بلند ہوتی ہیں یہ اللہ اور رسول کی آوازیں ہیں، لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ ان مناروں پر صرف لاؤڈ سپیکر لگے ہوئے ہیں اور مائکرو فون واشنگٹن میں ہے، اور ان مائکرو فونز پر بولنے والا اسرائیل ہے، کیونکہ یہ ایک واضح حقیقت ہے، کسی لمبی چوڑی دلیل کی ضرورت نہیں۔ کوئی انسان جو موجودہ حالات کا ذرا سا بھی علم رکھتا ہے یہ دو ٹوک بات خوب جانتا ہے کہ سعودی عرب کلیتاً امریکہ کے قبضہ قدرت میں ہے اور امریکہ کلیتاً اسرائیلی اقتدار میں داخل ہو چکا ہے اور اسرائیلی اقتدار کو عملاً اپنی پالیسیز میں قبول کر چکا ہے۔ یہ ظاہری صورت ہے جو نظر آتے ہوئے بھی مسلمان ممالک اس صورت سے اندھے رہے۔ نہیں، یہ بڑے ایک اہم الفاظ ہے، اگر غور کریں آج کے حالات میں۔ اب یہ تو پتہ نہیں 40 سال پہلے کی آڈیو ہے، 30 سال پہلے کی، 35 سال، کتنے سال پہلے کی، یہ تو آپ کو میں نے بتا دیا۔ لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے، آج آپ دیکھ لیں کہ بالکل وہی نقشہ جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے۔ دیکھ لیں اسرائیل کے کہنے پہ امریکہ نے ایران کے اوپر حملہ کر دیا، اور جو مسلمان ہیں وہ بالکل خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ سعودی عرب کے متعلق جس طرح ابھی آپ نے سنا، آپ دیکھ لیں یہ فلسطین میں کتنے لوگ جان سے چلے گئے۔ سعودی عرب نے کوئی ایسی بات چیت نہیں کی، جب بھی آپ نے دیکھا یہی آوازیں آتی رہی کہ اسرائیل کو ہم تسلیم کریں گے، اسرائیل کے ساتھ چلنا پڑے گا مسلمان ممالک کو، اس کے بغیر ہم نہیں چل سکتے۔ یہ دوسرے جتنے آئے مسلمان ممالک ہیں، اگر ایران ان کے سامنے کھڑا ہے، یا وہاں سے آپ دیکھ لیں کہ جو حملے کیے جاتے ہیں، سعودی عرب سے جو حملے ہو رہے ہیں وہ مسلمانوں پہ ہو رہے ہیں، اور اگر کوئی مسلمان جو صحیح اسلام کو سمجھتا، یہ بڑا اہم ہے، آپ کو سوال آپ کے لیے بھی چھوڑ دیتا ہوں، وہ کبھی بھی مسلمان کیا دوسرے لوگوں کو بھی تکلیف نہیں دیتا۔ لیکن آج عرب دنیا کی یہ حالت بن چکی ہے کہ جو الفاظ ابھی سنیں کہ امریکہ اور امریکہ سے پھر اسرائیل، اور وہی کچھ ہو رہا ہے۔ عرب ممالک جہاں بھی آپ دیکھتے ہیں بادشاہت قائم ہے، اور چاہے یہ اپنی بادشاہت ہی بچانے کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں، مگر جو اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں اور جس سے اس وقت پوری دنیا کو خطرہ پیدا ہوا، اب اس میں سادہ سا سوال ہے کہ انہوں نے اپنے اڈے وہاں پہ دیے ہو اور وہاں پہ امریکن بیٹھے ہوئے، وہ ایران پہ اگر حملے کریں گے تو ایران ظاہر ہے پھر ان کے اوپر حملے کرے گا۔ ابھی تک ایران نے ان کے محل جو ہیں ان پہ حملے نہیں کیے۔ نارمل ہے، اگر کوئی اور ہوتا، یہ میں بالکل آپ کو صحیح بتاؤں، تو جہاں سے سپلائی جا رہی ہوتی ہے پہلے وہاں سے کہ اس کو ختم کرنا ہوتا ہے کہ سپلائی ذرا ختم ہوئے، جو لوگ بھی ان کو لے کے آئے ہیں یا جو لوگ بھی ایران امریکن کو وہاں پہ اڈے دے کے اپنی بچت کر رہے ہیں،
تو سب سے پہلے ان کو نشانہ بنایا جائے، اس کے بعد دیکھتے ہیں آپ کیسے کھلبلی مچتی۔ یہ جو ابھی بڑے قیمتی الفاظ ہیں ان لوگوں کے لیے جن کو سمجھ جائے، ایک جگہ ہم اختلاف اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں، لیکن بعد میں اگر وزن ہو تو وہاں بھی ہمارے لیے جو سب سے بڑا، کیونکہ ہم نے عدل و انصاف سیکھا نہیں، اور یہ سب سے بڑی پاکستانی قوم کی یا مسلمانوں کی بدقسمتی ہے۔ جہاں تک پاکستان وہ ہندوستان کی تاریخ غداروں کی لسٹ آپ نکالیں تو آپ کو زیادہ دور نہیں جانا پڑے گا، میرا چند سو سال پہلے پیچھے چلے جائے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنے غدار ہیں۔ تو آج کے حالات میں بھی آپ کو اسی طرح کے اس سے جدید غدار ملیں۔ یہ ایران میں آپ نے دیکھا کتنے لوگوں کو پکڑا، انہوں کتنے غداروں کو پکڑا، ایسے غدار جو ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایسے جنرل تھے جو ساتھ بیٹھے ہوئے تھے جن کی وجہ سے بہت قیمتی جانی نقصان ہوا۔ اچھا، غداروں کی اپنی کوئی اوقات نہیں ہوتی، ان کو سبز بات دکھائے جاتے ہیں، لیکن بعد میں ان کا انجام نہیں اچھا ہوتا۔ کوئی بھی آپ پچھلی تاریخ نکال لے، سلطان صلاح الدین ایوبی کا دور دیکھ لے یا جو بھی دیکھ لے، آپ کو وہاں سے بھی اسی طرح کے حالات نظر آئیں گے کہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کا انجام بہت بھیانک ہوتا ہے۔ لالچ دیا جاتا ہے کہ آپ کو وہاں کی بادشاہ دے دی جائے گی، آپ کو وزیر بنا دیا جائے گا، بعد میں کچھ بھی نہیں بنایا جاتا۔ امریکہ فرض کرے یہ استعمال کرتا ہے، اور جب اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی اس کو پھر آپ سب کے علم میں ضیاء الحق اپنا بھی سفیر ساتھ وہ بھی چلتا کیا وجہ آج پاکستانی جرنیل جو ہے اس سے خوف کھاتے ہیں؟ ان کو بتایا جاتا ہے، یہ بڑی ایک اہم بات آپ کو بتانے لگا ہوں۔ جب ان کو وائٹ ہاؤس بلایا جاتا ہے یا جب ان سے ملاقات، پھر ان کو وہ پرانے قصے دہرائے جاتے ہیں، جس طرح پچھلے دنوں جاپان کی وزیر اعظم گئی ہوئی تھی وہاں پہ، اس کے ساتھ ٹرمپ سے ملی ہے، وہ وہاں پہ بھی اس طرح بتایا کہ جاپان تو ہمیں نہیں بھولا ہوگا، طنزیہ باتیں کی جاتی ہیں، لیکن جاپان کی وزیر اعظم نے کہا کہ آج بھی وہ زخم ہمارے جو ہے وہ تازہ ہیں اور ہم اسے بھولے نہیں ہیں، ہم کسی بھی جنگ کا حصہ نہیں بنے۔ لیکن وہ تو جاپانی تھی، اس نے کہہ دیا کہ ہم کسی جنگ کا حصہ نہیں بنے۔ لیکن یہ جو دیکھ لے اپنے عرب ممالک ہیں، اور سب سے جو اہم بات اس میں آپ دیکھنے والی ہے اس تقریر میں، ویسے تو ساری باتیں اہم ہیں، کہ مکہ مدینہ اور اتنی دولت ان لوگوں کو دی خدا نے، سعودی عرب، کتنے لوگ عمرے کے لیے جاتے ہیں، کتنے لوگ حج کے لیے جاتے ہیں اور وہاں پہ پیسہ خرچ کر کے آتے ہیں، ہوٹلوں میں رہتے ہیں، لیکن ان کی دولت کا کسی دوسرے ملک کو کوئی فائدہ نہیں، نہ کسی غریب ملک کو فائدہ ہوا، نہ وہاں غربت ختم ہوئی ان غریبوں میں، اور یہ اپنی بادشاہی میں عیاشی کرتے رہے۔ اور امریکن وہاں پہ جا کے جس طرح پچھلے دنوں ابھی ویڈیو چل رہی ہے صدر کی امریکہ کے، ان کو سونے میں تول دیا گیا، عورتوں کے رقص کیے اور جو حرکتیں کی۔ اب مجھے بتائیے، جو سپیچ ابھی میں نے سنوائی آپ کو، آپ وہاں سے بتا دیں کہ یہ مسلمان لگ رہے تھے، ان کی حرکتیں مسلمانوں والی ہیں؟ چلیں، یہ موجودہ حالات میں آپ کے سامنے اس لیے بتا رہا ہوں کہ کئی سال پہلے کی تقریر اور آج کے حالات میں آپ دیکھ لیں کہ بالکل وہی کچھ ہو رہا ہے۔ جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں، کہ اس میں پاکستان بھی شامل ہے، یہ نہ سمجھے کہ پاکستان، یہ جو ہمارے جرنیل ہیں یہ بھی اپنی جرنیلی بچانے کے لیے امریکہ کا سہارا لیتے۔ انڈیا کی چیف آف آرمی اسٹاف کو کوئی نہیں جانتا، پہلے بتا دو، بنگلہ دیش کے کو نہیں جانتا، سری لنکا کے کو نہیں جانتا، ہمارے کو صرف ان کو پتا ہے کہ جب ہم چاہیں امریکن کو اس کو آگے رکھے، اسی کے ساتھ ہم نے کام لینا، اور ایک وقت آئے گا کہ اس کو بھی راستے سے ہٹا دیا جائے گا۔ امریکہ زیادہ دیر نہیں رکھتا ایسے لوگ۔ یہ آج میری بات آپ نوٹ کر لیں، امریکہ کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ کا یہ نواز شریف ہے، اس سے جب مرضی اس کو خرید لو، زرداری کو خرید لو، غدار جتنے مرضی خرید لو۔ آپ دیکھ لیں کہ جو کچھ امریکہ کے وزیر نے کہا، کوئی بات بھی اس نے پوری نہیں کی۔ عمران خان کے حق میں بولتا رہا، بعد میں عمران خان کا کبھی نام بھی نہیں لیا، الیکشن جیتنے کے لیے، مطلب نکالنے کے لیے، یہ سارا کچھ کرتے، گدھے کو باپ کہہ دیتے۔ نہ دیں، ایک بات ذہن میں رکھیں، جو بھی قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے اس پر جب عمل نہیں کرتے
تو وہاں پہ نقصان ہوتا ہے. وہاں پہ صاف لکھا ہوا ہے کن کو آپ نے دوست بنانا ہے, کن کو آپ نے دوست نہیں بنانا, اور وہاں سے آپ کو پھر ان کے اسلام کا پتہ چل جائے گا, سعودی عرب کا اور دوسرے جو عرب ممالک, ان میں ذرا سی جان نہیں کہ یہ کسی ملک کا مقابلہ کر سکے. کرائے کے فوجی, کرائے کے قاتل, اور اس قتل میں آپ دیکھیں ایران میں کتنے لوگوں کا نقصان ہوا, کتنے بچے مارے گئے. جو اللہ کو نہیں مانتا تھا روس, اس نے ان کی مدد کی, چائنا نے مدد کی, مگر مسلمانوں نے مدد کی. اور یہ کہتے ہیں جی ہم مسلمان. اب اسلامی تعلیمات میں بارہا دہراتا ہوں, وہ تو یہ بھی ہے کہ کسی مسلمان کو تکلیف ہو رہی ہو تو محسوس ہونی چاہیے دوسرے مسلمان کو, تو پھر وہ مسلمان. اچھا ان میں سے کتنوں کو تکلیف ہوئی, کتنے بادشاہوں نے یہ بیان دیا. تو جناب یہ جو الفاظ ہوتے ہیں, جو مذہبی رہنما ہوتے ہیں, ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے, لیکن سمجھ عقل رکھنے والوں کے لیے ہدایت ہوتی ہے, جاہل گدوں کے لیے تو کوئی پریشانی کی بات ہے. آج آپ اپنا ملک دیکھ لیں, پاکستان کس دور سے گزر رہا ہے, کن حالات سے گزر رہا ہے, کتنا وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے, کس طرح جابر حکمرانوں نے وہاں لوگوں کے اوپر ظلم کیے, کس طرح عورتوں کے اوپر ظلم کیے. انصاف کا دور دور تک آپ کو نام و نشان نہیں, دور دور تک ایسے حالات نظر بھی نہیں آ رہے کہ وہاں پہ ایسی چیزیں سامنے آئیں. لیکن آپ کے ارد گرد ایسے ملک بھی ہیں جہاں پہ انصاف کی بات کی جاتی ہے. آپ کی سپریم کورٹ میں ایسے لوگ آ جاتے ہیں, یہ میں بتا رہا ہوں جو مسلمانوں کی حالت, وہاں پہ اگر دوسرے مذہب کے لوگ آ جاتے تو وہ انصاف کرنا شروع کر دیتے, تو ہمارے جو ہوتے ہیں وہ ویسے کے ویسے چلتے. تو اس میں جو آخر پہ بات بتانے لی کہ یہ لوگ مسلمان ہیں, چاہے وہ سعودی عرب میں بیٹھے ہوئے, چاہے وہ قطر میں بیٹھے ہوئے, چاہے وہ کسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے, اور یہ احمدیوں کو کہتے تھے یہ یہودی ایجنٹ ہے, لیکن اب آپ کو سب کو پتا چل چکا ہے کہ کون ایجنٹ ہے. ایک اور بھی میں نے نظر سے گزری تھی تقریر, وہ بھی کسی دن پروگرام میں شامل کریں گے. لیکن دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی آپ دیکھ رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی سمن بکمن عمی فاہم لا یرجعون, یہ حالت ہے کہ جب آپ نے عدل کی بات نہیں ماننی, انصاف کی بات نہیں ماننی, اور سیدھا راستہ اختیار نہیں کرنا, تو وہاں پہ پھر آپ نے ایسے لوگوں کی وکالت بھی کرنی ہے, نفرت. مگر اس کی سزا اس وقت پوری دنیا کو مل رہی ہے. آپ دیکھیں لوگ کتنے ٹینشن میں ہے, پریشانی ہے, سٹریس میں ہے, اور حالات جو ہیں وہ قابو میں آنے کا نام ہی نہیں لے. یہ آج کا اسلام ہے, اور جتنا اسلام کو ان لوگوں نے نقصان پہنچایا, میرا وہاں پہ دشمن کی ضرورت ہی نہیں تھی. آپ جب آپ کے لوگ اسلام کے دشمن بن گئے, اور کسی نے حق اور سچ کی اگر آواز اٹھائی بھی, یا کسی نے بتایا بھی کہ صراط مستقیم کا راستہ کون سا ہے, تو اس پہ پابندی لگا. یہ بھی ایک بڑی اہم بات. چینل کو سبسکرائب کریں, جڑے رہیں ہمارے ساتھ.